السلام علیکم جی، میرا نام محمد سعد ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو مجھ سے یہ پوچھتے ہیں جن کے پلاٹ سی ڈی اے میں، آر ڈی اے میں یا کسی راولپنڈی کینٹ میں یا واہ کینٹ میں یا کسی بھی کینٹ کے انڈر آتے ہیں، تو وہ اپنے ہاؤس میپ کے لیے، اپنے پلاٹ کے نقشے کے لیے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور کیا اس میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم کیا چیز بنا کے دیتے ہیں ہاؤس میپ کے حوالے سے، یا جن کا سی ڈی اے میں یا آر ڈی اے میں یا کینٹ کے اندر جن کے پلاٹس ہیں ان کو کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اپنا میپ جمع کروانے کے لیے۔ انہوں نے اپنا نقشہ جمع کروانا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح جمع ہوتا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ جو میرے پاس جو ڈرائنگ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ سبمیشنز، ہم اس کو ٹیکنیکل زبان میں بولتے ہیں کہ یہ سبمیشن ڈرائنگ ہے، اور یہ ہم فل A1 یا A2 پیپر پہ ہوتی ہے۔ یہ اس میں جو تمام ڈیٹیلز ہم پرووائڈ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح یہ پلانز ہیں، گراؤنڈ فلور کا پلان ہے، فرسٹ فلور کا جو میپ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہم ممٹی کا بھی دیتے ہیں۔ ممٹی کا یہ لکھا ہوا ہے جس طرح ممٹی فلور پلان۔ ایک تو یہ فلور پلانز آ جاتے ہیں۔ فلور پلانز میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا میپ ہوتا ہے کہ آپ کے رومز کہاں پہ آ رہے ہیں، روم کا سائز کیا ہے، ٹی وی لانچ کہاں پہ آ رہے ہیں، کچن کہاں پہ آ رہا ہے، باتھ کہاں پہ آ رہا ہے، اور ڈرائنگ اور کار پورچ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ فرسٹ فلور پہ کیا چیز بن رہی ہے یہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے کہ اگر آپ ہم سے جب بنواتے ہیں تو ہم آپ کو سی ڈی اے کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، یا جو کینٹ کے رولز ریگولیشنز ہیں، یا آر ڈی اے کے جو رول ریگولیشنز ہیں، ہم آپ کو میپ اس کے مطابق بنا کے دیتے ہیں۔ اب اگر مثال ہے کہ اب 7 مرلے سے زیادہ جگہ ہو، کچھ جو اتھارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائڈ پہ بھی آپ نے 3 فٹ کی گلی چھوڑنی ہے۔ یہ میرا جو پلاٹ ہے یہ 4-5 مرلے سے کم ہے، اس میں ہم نے صرف بیک پہ جو ہے نا یہ والی جگہ یہ اوپن ٹو اسکائی چھوڑی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں فرنٹ ایلیویشن دینا پڑتا ہے۔ جی آپ کا گھر سامنے سے کس طرح دکھے گا، یہ فرنٹ ایلیویشن ہے کہ ہم نے اس کو سامنے سے جس طرح نظر آئے گا، یہ گراؤنڈ ہے، یہ فرسٹ ہے، یہ ممٹی فلور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہے۔ یہ سیکشن ہے جی، یہ اس کے ڈیٹیل ہوتی ہے جو یہاں سے ہم نے اس کو کاٹا ہے، یہ جو یہاں سے کاٹ کے تو یہ ڈیٹیلنگ ہم نے پرووائڈ کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ فلور کا جو بلاک پلان ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو روف کا ایریا ہے، یہ روف ہے اس کی، کہ یہ جو سلیب ہے ہمارے پاس، اس کا جو اس حصے پہ سلیب ہے، جو حصہ ہیچ ہوا ہوا ہے، جو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ آپ کا سلیب کا ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے لینٹل کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، کنسیلڈ بیم ہے، ممٹی کا جو سلیب پلان ہے، اور آر سی سی بیم کا جو اسٹیل ہے، ری انفورسمنٹ ہے، وہ دینی ہوتی ہے۔ سٹیئرز کی آپ نے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں سٹرکچر میں، جو اسٹیل کون سا اسٹیل باندھ رہے ہیں آپ، اور کس کوالٹی کا ہے، کتنے ڈایا کا وہ اسٹیل ہے، کتنی اسپیسنگ پہ آپ ڈال رہے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کا جناب آتا ہے سیپٹک ٹینک کا ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ جو سیپٹک ٹینک آپ نے بنانا ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ تو یہ جناب یہ لانگیٹیوڈنل سیکشن ہے۔ اگر آپ ٹیکنیکل بندے ہیں تو آپ کو اس چیز کو سمجھ ہوگی کہ یہ لانگ سیکشن ہے بیم کا، جس میں رنگوں کی سپیسنگ اور جو سٹیل ہے وہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوور ہیڈ واٹر ٹینک دینا پڑتا ہے ڈیٹیل اس کی۔ تو یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کی ڈیٹیل ہے، یہ ان کا سٹیل ہے، یہ جو نظر آ رہے ہیں نا بلیک ڈاٹ، یہ بتایا ہوا کہ جی 3 سوتر کا سٹیل ہے، 8 انچ کی سپیسنگ پہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ فاؤنڈیشن ہے جس طرح، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سی ڈی اے آر ڈی اے والے ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کینٹ میں جو کینٹ کے انڈر جو پلاٹس آتے ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں اس ایک پیج پہ تمام ڈیٹیلز ہمیں پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح اس کو بنا کے دینا ہے، شیٹ کو بنا کے دینا ہے، کس طرح کیا چیزیں اس میں دینی پڑتی ہیں ہمیں، کیا چیزیں ان کو ان کی کیا رولز ہیں، کیا ریگولیشن ہیں. تو اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے وہ کی پلان ہے. ٹھیک ہے، کی پلان کا مطلب ہے کہ آپ کا پلاٹ کہاں پہ ہے. دیکھیں مین آپ مطلب یہ ایک روڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ کا اندر گلی جا رہی ہے، یہاں سے اسٹریٹ نمبر 15 میں یہ آپ کا پلاٹ ہے. یہ سائڈ جس پہ لکھا ہوا ہے ریڈ کلر کا، یہ ہیچ ہوا ہوا ہے، یہ کی پلان ہوتا ہے. یہ کی پلان یہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یار ہمارا پلاٹ اس جگہ پہ، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل ہوتی ہیں. فاؤنڈیشن بتانی پڑتی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری، یہ فاؤنڈیشن برک ورک کی فاؤنڈیشن ہے، یہ برک ورک ہوا ہوا. تو یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا جو ڈورز ہیں ان کا شیڈول آ جاتا ہے کہ جو ڈی ہے، D1 D2 D3 ان کا سائز کیا ہے اور یہ ان کا سل لیول کتنا ہے. سل لیول مطلب ہے کہ زمین سے کتنا اٹھا کے آپ نے ونڈو لگانی ہے. یہاں پہ یہ 8 فٹ بائی 6.5 فٹ کی ونڈو ہے، 2 فٹ اٹھا کے لگا رہے ہیں ہم. یہ جناب اسٹیل کی ڈیٹیل ہے کہ RCC سلیب میں کون سا اسٹیل استعمال ہو رہا ہے، لینٹل بیم کی. یہ چیزیں بہت مطلب ڈیٹیل سے دینی پڑتی ہیں. پھر آپ کو ایریا بتانا پڑتا ہے، ایریا کتنا ایریا آپ کا آپ کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ABCDE لکھا ہوا ہے نا، یہ مطلب اس کا یہ یہاں سے آپ دیکھیں اس کو بلاک پلان میں، یہ دیکھیں یہ A ہے، یہ B ہے، یہ والا جو ان 2 لائنز کے اندر ہے یہ C ہے، یہ والا ایریا D ہے. تو اسی طرح یہ ایریا ہم نے ان کو بتاتے ہیں کہ ٹوٹل جو 1086.25 اسکوائر فٹ ایریا ہم جو ہے وہ فرسٹ فلور کا ہے اور ممٹی کا ہے 120 اسکوائر فٹ. ٹوٹل کورڈ ایریا جو ہے وہ 2292.50 یہ ہے. اور جو پلاٹ کا ایریا ہے وہ اس میں اس نے بتایا کہ یہ پلاٹ کا ایریا، کیونکہ سارا جو ایریا ہے وہ کورڈ نہیں ہوتا، پلاٹ کا ایریا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو کورڈ ایریا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اتنا ایریا کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. اب دوسرا چیز ہوتی ہے 4 یہ سبمیشنز لگتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو پلاٹ کا جو کے لیے فرد بھی آپ کو لینی پڑتی ہے، جس کو بولتے ہیں فرد برائے نقشہ. آپ وہ فرد لیتے ہیں، رجسٹری لگتی ہے آپ کے ساتھ، ایک بل لگتا ہے اور یہ ڈرائنگ لگتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ کلائنٹ ہمیں دیتا ہے، پھر ہم اس کی یہ ڈاکومنٹیشن تیار کر کے دیتے ہیں. ہمارا کام ڈاکومنٹیشن بنانا ہے ایک ایک چیز کے اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے یہ ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں. ہمارا کام ان کے رولز ریگولیشنز کے مطابق میپ بنانا ہے. جس طرح یہ میپ بنا ہوا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جتنا ایریا ہم نے چھوڑنا ہے، جو اتنا ان کا بائی لاز کے مطابق جتنا ان کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا ایریا ہم نے اوپن چھوڑنا ہے، باقی ایریا ہم نے کورڈ کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈاکومنٹیشن مکمل ہم بنا کے دیتے ہیں. سبمیشنز یہ ڈرائنگز استعمال ہوتی ہیں جمع کرانے کے لیے نقشے کو، جب آپ جمع کراتے ہیں اور جب آپ جب یہ جمع ہو جاتا ہے، اپروو ہو جاتا ہے، پہلے یہ جاتا ہے کینٹ میں، وہاں پہ وہ اس کو دیکھتے ہیں. اگر یہ بائی لاس بنا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو اپنی فیس بتاتے ہیں جو آپ نے نیشنل بینک میں جمع کرانی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو جو سائٹ پہ جو ان کا انسپیکٹر ہوتا ہے وہ دیکھنے آتا ہے کہ آپ نے جو چیز جمع کرائی ہے، جو نقشہ آپ نے جمع کروایا ہے، آپ جو تعمیر ہے وہ اسی کے مطابق کر رہے ہیں یا ایکسٹرا ایریا آپ کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سبمیشنز کا مقصد ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے ورکنگ ڈرائنگس. ٹھیک ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ان ڈرائنگس کا مقصد یہ ہے کہ جو
کانٹریکٹر ہے، جو ٹھیکیدار ہے، جس کو آپ نے اپنے گھر کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا ہے، وہ آپ کو اس ڈرائنگ کے مطابق کام کرے گا۔ ڈرائنگ کی بھی مختلف قسمیں ہیں نا، یہ تو استعمال ہوں گی جمع کروانے کے لیے سی ڈی اے آر ڈی اے کینٹ میں، وہاں پہ جمع کروانے کے لیے کہ ہم اس میپ پہ اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک ڈرائنگ اس ٹھیکیدار کو بھی چاہیے جس نے اس ڈرائنگ کو دیکھ کے آپ کا گھر بنانا ہے، تو اس کو وہ ہوتی ہیں ورکنگ ڈرائنگس، ٹھیک ہے۔ ہم ہر قسم کی ڈرائنگس کو ڈیل کرتے ہیں، ایک تو یہ سبمیشنز بنا کے دیتے ہیں، اس کے علاوہ ورکنگ ڈرائنگس بنا کے دیتے ہیں، چاہے وہ سٹرکچر کی ہوں، الیکٹریکل کی ہوں، پلمبنگ کی ہوں، یا فلور پلانس ہوں، تمام قسم کے جو میپ ہیں وہ بنا کے دیتے ہیں۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جو مارکیٹ کی جو فیس ہے اس سے کم معاوضے میں۔ ہمارے پاس الحمدللہ جو ٹیم ہے وہ ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہے، کہ سبمیشنز بنانے میں اور ان تمام چیزوں میں وہ ایکسپرٹ ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے سبمیشن ڈرائنگ، یہاں پہ جس آرکیٹیکٹ کی سٹیمپ لگتی ہے وہ سائن اور سٹیمپ ہوتی ہے، وہ بندہ جو ہوتا ہے جس کا پاس لائسنس ہوتا ہے، جو رجسٹرڈ ہوتا ہے، جو باقاعدہ کنٹونمنٹ بورڈ میں رجسٹرڈ ہوتا ہے، جس کی جو سٹیمپ ہے، جس کا جو نمبر ہے وہ مانا جاتا ہے، وہ اس کو سٹیمپ کرتا ہے ڈرائنگ کو، اور وہ بھی ہم کروا کے دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سب سے پہلے تو اگر میپ بنا ہو آپ کا، تو پھر اسی میپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے میپ کہیں اور سے بنوا لیا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی چینجنگ ہے، یا یہ جو بائی لاس پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔ اگر نہیں اتر رہا تو پھر ہم اس کو بائی لاس کے مطابق بنا کے، پھر اس کی یہ تمام ڈیٹیل بنا کے، پھر یہ یہاں پہ جو ہے اسٹیمپ لگوا کے، یہ ڈاکومنٹس ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ نے کینٹ میں جمع کروانے ہوتے ہیں، فیس جمع کروانی ہوتی ہے، تو آپ کا جو میپ ہے وہ اپروو ہو کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بیٹھتے ہیں واہ کینٹ میں، ہمارا آفس ہے نیو سٹی واہ کینٹ میں، جی ٹی روڈ واہ کینٹ میں۔ اگر آپ آفس آنا چاہیں یا فون پہ معلومات لینا چاہیں، یا اگر آپ ملک سے باہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور یہاں پہ آپ کا پلاٹ ہے اور آپ اپنے پلاٹ کے لیے میپ بنوانا چاہتے ہیں، اس کو اپروو کرانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوالٹی کام کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو کام انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے، وہ جو جس طرح رولز ہیں، جس طرح ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق ہم آپ کو ڈاکومنٹیشن تیار کر کے دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو میپ ہے وہ اپروو ہوگا، اور آپ اس پہ اپنا جو ہے ہاؤس کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کنٹریکٹر بھی ہیں، ہمارے اسلام آباد میں 3-4 سائٹس چل رہی ہیں، جس میں F17 ہے، B17 ہے، گرین ایوینیو ہے، واہ کینٹ ہے، تو اور بحریہ ٹاؤن میں بھی ہم کام کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے اس حوالے سے، نمبر میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، ڈرائنگ ڈیزائن کے لیے جو نمبر ہے وہ بھی میں ڈال رہا ہوں، کنسٹرکشن کے ریٹس لینے آپ نے وہ نمبر بھی میں ڈال رہا ہوں، اور جو کسی بھی قسم کی انفارمیشن ہے اپنا میں ذاتی نمبر بھی میں اس پہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ تو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔